الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وقال تعالى في مقام آخر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، قرآن پاک کی دو جگہوں سے آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرما رہے ہیں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں قسم کھاتے ہیں؟ قسم کھانے میں نکتہ کیا ہے؟ اللہ قسم کھا رہے ہیں اس شہر کی، یعنی مکہ شہر، مکہ شہر کے در و دیوار کی اللہ قسم کھاتے ہیں، مکہ شہر کے مٹی کے ذرات کی اللہ قسم کھاتے ہیں۔ کس لیے کھاتے ہیں؟ اس لیے کھاتے ہیں کہ مکہ کے اندر اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وابستگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام معمار کعبہ ہے۔ کیا اس بیت اللہ کی وجہ سے اللہ مکہ شہر کی قسم کھا رہے ہیں؟ کہا نہیں۔ چلو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا پانی نکلا، زمزم کا کنواں وہاں موجود ہے۔ کیا اس پانی زمزم کے پانی کی وجہ سے اللہ قسم کھا رہے ہیں مکہ شہر کی کہ نہیں؟ حالانکہ اس کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہیں۔ وہاں صفا پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی ہے، اس کی یادیں حضرت ہاجرہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کیا اس لیے قسم کھا رہے ہیں اللہ؟ کہا نہیں۔ اللہ نے خود آگے اس کا جواب دیا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں کھاتا ہوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کھاتا ہوں کہ میرے پیغمبر آپ اس شہر میں رہتے ہیں، اس لیے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ رب کائنات قسم کھا رہے ہیں مکہ کی در و دیوار کی، مٹی کے ذرات کی، وہاں کے پہاڑوں کی،
مکہ شہر کی قسم اس لیے کھائی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کا بچپن وہاں گزرتا ہے, آپ کی جوانی وہاں گزرتی ہے, آپ کو نبوت وہاں ملتی ہے. بڑی شانوں والے اللہ نے ایسا پیغمبر پیدا ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن ایک چیز اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی عطا نہیں کی. سبحان اللہ. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. اے پیغمبر, آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. ہدایت کا عہدہ میں نے اپنے پاس رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی مکہ والے سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی میرے سارے چچے مسلمان ہو جاتے. وہ چچے آپ کے معجزات دیکھ رہے ہیں, چچے آپ کے کمالات دیکھ رہے ہیں. چچے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جبل ابی قبیس کے اوپر کھڑے ہیں, کھڑے ہو کر اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ. اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا. ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں کہ کیا تو نے دیکھا ہے 2 ٹکڑے ہوا ہے؟ کہتے میں نے دیکھا ہے. وہ کہتے تو نے دیکھا ہے؟ کہتے میں نے بھی دیکھا ہے. اور یہ ماجرا صرف یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہو اور صرف مکہ میں ہو, نہیں, عصر سے لے کر مغرب تک 1.5 گھنٹہ پوری دنیا میں ایسے ہوا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے آپ کو عجیب و غریب معجزات سے نوازا. رکانہ رضی اللہ عنہ بکریاں چرا رہے ہیں, اللہ کے رسول نے دعوت دی, فرمایا میرا کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا اس جان. کہنے لگا آپ میرے ساتھ کشتی لڑے, اگر مجھے پچھاڑ دیا تو پھر میں کلمہ پڑھ لوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی لڑی, اس کو پچھاڑ دیا, اس کی کمر زمین کے ساتھ ٹکا دی. وہ کہنے لگا آج تک مجھے کسی نے نہیں پچھاڑا, بڑے بڑے پہلوانوں سے میں لڑا ہوں, لیکن آپ اب نہ میرا پاؤں پھسل گیا, آپ دوبارہ مجھ سے لڑے. دوبارہ پھر لڑے, پھر اللہ کے رسول نے پچھاڑ دیا. سبارہ کہا, سبارہ بھی پچھاڑ دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تجھے پچھاڑ دیا, تو نے کہا تھا کہ مجھے پچھاڑ کے دکھا دو میں کلمہ پڑھ لوں گا, اب کلمہ پڑھ. وہ کہنے لگا میں کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن آپ کوئی معجزہ تو دکھاؤ. کہا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ وہ ککر کا درخت کھڑا ہے, آپ اس کو بلاؤ, وہ زمین کو پھاڑتا ہوا آپ کے قدموں میں آ کے کھڑا ہوا اور آپ کو سلام کرے. آپ نے اشارہ کیا, ککر کا درخت زمین کو پھاڑتا ہوا آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کہتے الصلاۃ والسلام علیک, یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول آپ پر صلاۃ و سلام ہو. پھر آپ نے حکم کیا واپس چلا جا. پھر وہ واپس چلا جاتا ہے, جس جگہ سے چلا تھا وہ جا کے ٹھہر جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں مکہ میں چلتا, مجھے جو ہے پتھر سلام کرتے اب بھی میں ان کو پہچانتا ہوں. کافر ہاتھ کے اندر پتھر کے کنکر لے کر آتے, کہتے بتاؤ ہاتھ میں کیا ہے, مٹھی میں کیا ہے. آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا ہاتھ والی چیز خود بولے. سبحان اللہ. وہ کنکر جو ہے ان کافروں کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھنا انہوں نے شروع کر. سبحان اللہ. ہاتھ آپ انگلیاں پانی کے اندر رکھتے ہیں, پانی کے چشمے ابل پڑتے ہیں. سبحان اللہ. پتھروں سے پانی نکلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا اور ڈنڈا پتھر پر مارا, 12 جش پہ پانی کے ابل پڑے. بلکہ آج تک ان سے پانی نکل رہا ہے. پتھروں سے پانی نکلتا ہوا ہم نے بھی دیکھا ہے.
لیکن گوشت کی انگلیوں سے پانی نکلنا یہ اور بات ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. میرے پیغمبر کو اللہ نے کمالات دیے، معجزات دیے، ہر چیز سے نوازا. وہ کافر اور مشرک مکہ والے اپنی آنکھوں سے پیغمبر علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. لیکن اللہ رب العزت نے جس کی مقدر میں ایمان رکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ یمن سے چلتے ہیں، مکہ کی سرزمین میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا. بلال حبشی حبش سے چل کے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں. سہیب رومی روم سے چل کے آتے ہیں، زید بن حارثہ آبلا کے مقام سے چل کر آتے ہیں، میرے پیغمبر کے قدموں میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے سکے چچے 8 چچے آپ کے اسلام نہیں لائے، صرف 2 چچے حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے. آپ چاہتے تھے کہ میرے چچے اسلام میں داخل ہو جائیں، ابو جہل اسلام میں داخل ہو جائے، سارے مکے والے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت. اے پیغمبر آپ جس کے بارے میں چاہیں گے کہ آپ جو ہے یہ مسلمان ہو جائیں، آپ ان کو ہدایت دیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت جو ہے میرے ہاتھ میں ہے، میرے قبضے میں ہے، میں جس کے دل چاہوں موڑ دوں. جو بھی نبی آیا، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، بیوی کافرہ ہے، بیٹا کافر ہے، وقت کے پیغمبر ہیں، کوشش کرتے رہے، بیوی کو سمجھاتے رہے، بیٹے کو سمجھاتے رہے، اسلام نہیں لائے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کی موت کفر پر آئی ہے کہ لَدْخُلُ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. اللہ فرماتے ہیں ان کو کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ. پیغمبر کی بیٹی ہیں، بیویاں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، خود پیغمبر ہیں، باپ کافر ہے. 40 سال کا طویل عرصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے میں تبلیغ کرتے رہے، واعظ و نصیحت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے. ان کا نہ کوئی رشتہ دار مسلمان ہوا، نہ اقتدار والا کوئی مسلمان ہوا، باپ مسلمان نہیں ہوا. صرف 2 آدمی مسلمان ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ جو ان کی بیوی تھی. ان کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہوا. اور خود نبی علیہ السلام کے چچا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات دن ایک کر دیا، آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ سد سکندری بن کے سامنے آتے. سبحان اللہ. جب ان کے آخری لمحات تھے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، دعوت دی، اسلام قبول کر لو. انہوں نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، آخری لمحات میں اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کے چلا گیا. یہ میرے لیے عار ہے، میں عار پر آپ کو ترجیح دیتا ہوں، جہنم کو ترجیح دیتا ہوں. جہنم میں جا سکتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا عار نہیں ہوگی، میرے کان میں پڑھ لے، میں تیری سفارش کروں گا قیامت کے دن. لیکن کلمہ نہیں پڑھا. میرے پیغمبر کوشش کر رہے ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت. اے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ دل پھیرنے والا ہے، اللہ جس کے دل چاہے پھیر دے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے. سبحان اللہ.
تو اللہ رب العزت نے ہمیں بڑا شرف بخشا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، سبحان اللہ، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، سبحان اللہ، اسلام کی نعمتوں سے ہمیں جو ہے مالا مال فرمایا۔ لیکن اس گئے گزرے دور کے اندر کچھ حالات اس حد تک جو ہے دیگر گوں ہو گئے، اس حد تک جو ہے حالات نے پلٹا کھایا، حقائق کی جگہ بدعات نے جو ہے لے لی، سنت کی جگہ کو بدعات نے لے لیا۔ آج ماحول معاشرے کے اندر بدعات کا چرچا ہے، سنت کو ترک کر دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ میلاد النبی منائی جا رہی ہے، کسی کو علم نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جس دن ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، اس دن میرے پیغمبر کی وفات ہے، اور میرے پیغمبر کی وفات میں خوشی مناتے ہو۔ یہ کسی دشمن نے چال چلی ہے، ہمیں حقائق کا علم نہیں۔ حالانکہ خود لکھتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہے، 9 ربیع الاول کو پیدائش ہے، خود لکھتے ہیں۔ پھر وہی لکھنے والے 12 ربیع الاول کو جس دن آپ کی وفات ہے اس دن خوشی مناتے ہیں۔ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ میرے پیغمبر کی وفات پہ صحابہ کے اوپر کیا گزری، صحابہ کس حد تک بے چین اور پریشان ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک بول نہیں سکے غم کی وجہ سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ جس نے کہا نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اسی دن ہم خوشی منا رہے ہیں، غور کرنا چاہیے۔ اور اسلام کے اندر ڈے منانا سرے سے ہے ہی نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے ڈے منانا، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس وقت آپ کی شخصیت کی اتنی شہرت نہیں تھی، اس لیے پیدائش میں اختلاف ہوا ہے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے 8 ربیع الاول لکھی ہے، احمد رضا خان بریلوی نے 9 ربیع الاول لکھی ہے، اور بعض 12 ربیع الاول بھی لکھتے ہیں۔ پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن جو وفات ہے اس پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہے۔ عنایت اللہ آدمی یہ پہلے ہندو تھا، رام لیلا کا جلوس جو ہے نکالتا تھا، پھر مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد عنایت اللہ، عبد المجید اور عبد القادر، یہ 3 آدمی نے لاہور کے اندر جو ہے پہلا جلوس نکالا۔ آج بھی ان کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ عید میلاد النبی کے بانی عنایت اللہ، کشمیری بازار میں ان کا گھر ہے، اور اس کے فوت ہوئے کو اب 23 سال ہوئے ہیں صرف۔ اس کا مطلب یہ ہے 23 سال پہلے وہ جو ہے زندگی میں اس نے نکالا ہو، یہ تقریباً 50 55 60 سال کا جو ہے یہ سارا ہے شغل
کہ اتنے عرصہ ہوا ہے عید میلاد النبی کے جلوس کو نکالے. اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک 1400 سال کا عرصہ کسی نے اس طرح جلوس نہیں نکالا. حقائق سے ہمیں واقف ہونا چاہیے، معلومات حاصل کرنی چاہیے. دیکھو یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں ہوا، فاروق اعظم کے زمانے میں، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ، چلتے چلاتے 1400 سال کا طویل عرصہ کسی نے جو ہے یہ چیز نہیں نکالی. 1400 سال کے بعد جو ہے یہ چیز معرض وجود میں آئی. تو یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، صحابہ سے، تابعین سے ثابت نہیں. سنت اصل سنت ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین. شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. جس شخص نے ایک سنت کو پورا کیا فساد کے زمانے میں، جس طرح آج فساد کا زمانہ ہے، اس کو ایک سنت کے ادا کرنے پر 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا. مسجد میں آدمی گیا ہے، دایاں پاؤں اندر رکھا، دعا پڑھی، دعا پڑھنا سنت ہے، دایاں پاؤں اندر رکھنا سنت ہے. پھر مسجد سے نکلا، بایاں پاؤں نکالا، دعا پڑھی، 2 سنتیں داخل ہوتے وقت، 2 نکلتے وقت، 4 سنتیں ادا ہو گئیں، 400 شہیدوں کے برابر اجر ہے. اور بدعت کا کوئی اجر نہیں، بلکہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے گرفت ہوگی. اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہماری بدعات سے، شرک سے حفاظت فرمائے.